الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ جل شانہ وعم نوالہ وأتم برهانه وأعظم شأنه بحمد صلاة امام الانبیاء حبیب کبریاء صدرت الہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد گواہ خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نوں ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے. ارباب فکر و دانش نہایتی وقار علماء ذی احتشام سناخان رسول عوام اہل سنت آج دی بابرکت روحانی محفل جامع مسجد عمر دے اندر تاجدار صداقت دے حوالے نال انعقاد پذیر مولانا علی رضوان فریدی صاحب دے حکم دے مطابق اس وعدہ اللہ دے فضل اور توفیق دے نال جناب دی خدمت حاضران دعائی خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اللہ رب العالمین ساڈی اس حاضری نو بارگاہ صدیقیت دے اندر قبول فرمائے. عزیزان گرامی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے یاد دے اندر جلسے کرنے اس واسطے بھی ضروری ہیں. سلطان کائنات امام الانبیاء
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر دی محبت رکھنی اور میرے ابو بکر دا شکر ادا کرنا میری امت تے واجب ہے. یہ حدیث پاک مسند الفردوس دے اندر امام دہلوی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی. اور کسی دا شکریہ ادا کرن دا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اس دا ذکر کرنا اچھے الفاظ دینا، ذکر خیر اس دا کرنا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی صحابی یا اہل بیت دے کسی فرد دے بارے یہ گل نہیں کی سوائے صدیق تو. صدیق دے بارے حضور نے فرمایا ہے کہ میرے ابو بکر دا شکریہ ادا کرنا میری امت تے واجب ہے. اگر اس حدیث پاک دے تناظر دے اندر اساں امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر دی سیرت پاک دا مطالعہ کریے تو مینوں قسم وحدہ لا شریک دی امت رسول تے جتنے احسان صدیق دن کسی اور دے ہیں نہیں. پوری سیرت آپ دا مطالعہ کرو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندن کتاب الاعتقادات امام بہقی دی. ابو ہریرہ فرماندن اگر صدیق خلیفہ نہ بندا تے اللہ دی عبادت نہ ہوندی. سبحان اللہ. توجہ کیتی جی. سبحان اللہ. ہن اس صحابی رسول دے فرمان نو ویکھو تے ساڈا کردار ہی ویکھو. ساڈے ذہناں وچ جو تاثر دتا جاندا ہے اساں آنیا جے کربلا نہ ہوندا تے دین نہ ہوندا. تے ابو ہریرہ کی فرما رہے ہیں جے خلیفہ ابو بکر نہ ہوندا تے رب دی عبادت نہ ہوندی. پتہ چلیا اساں جو دین بنائی پھرنے وہ ساڈا ہے. میں کمالیے یاد داخل ہویا تو کوئی دوستہ میں نے آکھیا جی کمالیے کو مکھیاں اڈیاں ودیاں انہاں دا ذرا آپریشن کریا جے. میں کہا جلیو لڑی دو دے نالے جڑا معیار دو گے جس جھوٹ دی محلے وچ عزت نہ ہوئے اساں ہن اپنی زبان تے او دا نام لیا یہ ساڈی توہین ہے. پیڑ بھی اپنے برابر والے دا نال پائیدا ہے تے جے دی ڈھوئی دا ہی پتہ نہ ہوئے اور چشتی انہاں نال میدان نہیں لاؤندے. چشتیاں دے برابر دا کو بندہ لیا تینوں تے شاید محلے وچ کوئی نہ جاندا ہوئے. اللہ دے فضل نال ساڈا نام پوری دنیا وچ پہ وجدا ہے. ہر بندے نو منہ نہیں لاؤندے. کئی مولویاں نو شوق ہے بھی چشتیاں دے منہ تے ساڈا نام آوے بھاویں سانو دو گالی کڈن آ کے بندے نو پتہ لگے بھی یہ بھی کوئی ملا وڈا ہے. تے میں اون جو حسینی نو جاننا جدو چھاپا پہ آئی تے لٹرین وچ لبا سی. سانو مجبور نہ کرو ایسا تہاڈا کچا چٹھا کھولیے تساں ساڈی ایک گل دا جواب نہیں دے سکدے. حسینی جڑا ہوئے نا سچا حسینی وہ سر کٹا دیندا ہے میدان نہیں چھڑدا. تے جڑے تیرے رنگے لٹریناں وچوں لبن او دلے تے ہو سکدے حسینی نہیں ہو سکدے. چوڑی دے بچے سوشل میڈیا تے
حسینی بڑے کھڑے تو پولیس آئی ہے تو حسینی جو میں ہی چھڑ گیا ہے بلے تیرے حسینی دو بنی مرے ہیں اینو حسینی ہے دن تو کی سمجھنا ہے ہم تو خاموش تھے کہ برباد نہ ہو کہیں گلشن کا سکون ناداں یہ سمجھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں تیرے رنگے جتیاں تو لتاڑ کے مار دئیے کیوں اساں کوئی پیالی چاہ کو دین نہیں سکھیا اساں اس بندے تو دین سکھیا ہے جن نے مشرف دی اکھ چکھ پا کے گل کیتی جڑا اپنے آپ نو ڈکٹیٹر سمجھدا سی تو تے بچیا ایک مار نہیں جل سکنا ہے تو اپنی اوقات ویکھ ذات دی کوٹ کرلی چھتیراں نو جفے تو اساں انہاں نو نا لینا گوارا نہیں کردے کیونکہ اساں انہاں نو شہرت نہیں دینا چاہندے میدان برابر والے نال ہوندا ہے چولاں نال میدان نہیں لگدے ہوندے کیونکہ کہ وہ حاجی صاحب جان دین میرا پورا وفد گیا سی مناظرے واسطے تے بزرگ راہ فرار اختیار کر گئے سن جیڑا ایک باری نسے ہوئے انہوں بار بار نہیں کٹی دا توجہ ہے تو بہرحال سیرت صدیق دا اگر مطالعہ کرو تو میں ہن تین دساں سیرت صدیق کی ہے پیکر وفاق دا اول عشق اول ختم نبوت دا مجاہد اول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید لبیک 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 یا لبیک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو میں نو صدیق دے بارے دکھ نہ دیا جے کیوں جدو دنیا محمد نو پتھر کھلی مرندی ہائی واحد میرا یار صدیق سی جڑا میرے کندھے نال کندھا ملا کے پتھر ہی کھاندا رہا ہے بڑا دین سناتا رہا جدو سارے دشمن سن ادو کلا صدیق ہی نال اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا تا کر کے جدو حضور معراج تو آئیں تو نبی پاک نے فرمایا جبرائیل میری قوم میری تردید کرسی تکذیب کرسی انہاں میری تصدیق نہیں کرنی جبرائیل عرض کیتی سونیا ہور کوئی تصدیق کرے نہ کرے تیرا یار صدیق کرسی جدو ابو جہل نے آکھیا کہ کوئی بندہ یہ آکھے کہ میں انہیں ایک رات دے لمحے وچ اینا سفر کر کے لا مکان دی بلندیاں تو واپس آ گیا مننے گا آپ نے فرمایا کوئی آکھے تو میں نہیں مندا انہیں آکھے مڑ گل نہیں موگی تیرا نبی پیادا ہے آپ فرمایا جھلیا تو آکھے سی کوئی آکھے کوئی آکھے تے صدیق نہیں مندا مصطفیٰ آکھے اور کوئی مننے نہ مننے صدیق من لیا ہے جدو آپ نے تصدیق کی تھی اللہ کا قرآن بولیا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہستی آئی صدق لے کے سچائی لے کے تو بھی ہستی نے اُدھی تصدیق کی تھی یہ ہستی جو لے کے آیا وے حق لے کے آئیے سچ لے کے آئیے ایک ہستی صدق لے کے آئی تو بھی ہستی تصدیق کی تھی رب فرماتا ہے اولئک هم المتقون سچائی لے کے آمن والا بھی متقی اُدھی تصدیق کرن والا بھی متقی جو لے کے آیا ہے وہ بھی متقی جے تصدیق کی تھی وہ بھی متقی ہن او کون ہے
سچائی لے کے آون والا کون؟ تصدیق کرن والا کون؟ کسے خطیب دی گل نہیں، کسے پیر دی گل نہیں، کسے مفسر محدث دا قول نہیں، کتاب شیعہ دی مجمع البیان لکھن والا علامہ طبرسی، مطبوعہ ایران، فرمان مولا علی دا، میرے پاک علی فرماندے نے جڑی ہستی صدق لے کے آئی او دا امام الانبیاء دی ذات جن سب تو پہلے او دی تصدیق کی تھی او صدیق اکبر دی ذات حوالہ غلط ہوئے ایسا مجرم، فرمان علی دا نہ ہوئے میں مجرم، جی کتاب بھی تواڈی ہوئے، لکھن والا مولوی تواڈا ہوئے، فرمان مولا علی دا ہوئے، مڑ صدیق نو بھونکن لگیا کسے گندے نالے چ ڈوب مرو، اونچا بولو۔ تسا شاید نہیں جان دے اج کل بڑیاں گستاخیاں عام ہو رہی ہیں۔ کراچی وچ اگلے دن ایک کتا بھونکیا ہے، او دا کلپ ہے میرے کول، راتی میں اللہ دے فضل نال 1000 بندے دا مجمع سی، او دا مکمل آپریشن کر دیتا ہے، ان قریب وہ نیٹ تے آ جائے گا۔ اساں وڈیاں نو ہاتھ پایا ہوا ہے، ستونگڑے کیڑی چیز ہے نہیں جان، اساں لڑنے ہیں کہ چنگے بندے نہ لڑیے۔ انہیں بکواس کیتی حضرت صدیق اکبر نے، پہلے تو میں حکومت نو آکھاں گا بھی ہور تو تسی کچھ کر نہیں سکتے، انہاں نو تو ٹھلو، اونچا بولو۔ ہاں او چلو سی مہنگائی تو نہیں گھبراندے، آ گستاخان تو ٹھلو، آٹا مہنگا گھبرانا نہیں، چینی مہنگی گھبرانا نہیں۔ میں کہا سانو تو قسم خدا دی ویسے ہی گھبراہٹ کوئی نہیں، اگے کیوں؟ میں کہا چینی 200 بھی ہو جائے ساڈا حلوہ چلدا ہی رہنا، سانو کیا لگے کسے نال، سانو مہنگائیاں نال نہیں، رزق اللہ دے کول ہے۔ لیکن حکم و حکومت وقت کا یہ حق ہے کہ اپنی رٹ کو قائم کرے۔ گستاخوں کو لگام دو۔ ایران کی ایجنسیاں اس وقت ملک پاکستان میں فساد کی صورت تو پیدا کر رہی ہیں۔ ہم اپنی عزت پر سمجھوتا تو کر سکتے ہیں، نہ مصطفیٰ کی عزت پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، نہ نبی کے یاروں اور اہل بیت کی عزت پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ من سب اصحابی فاضربوہ، جڑا کسی نبی نو بھوکے وڈ دیو، جڑا کسی صحابی نو بھوکے اس کتے دے بچے نو لمے پا دیو۔ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، حقیق کی آمد، نعرہ حیدری۔ اس خبیث نے آگیا ہے بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، حضرت سیدہ خاتون جنت دے بارے آکھیا سو کہ صحابہ اکرام دے کول نعوذ باللہ انہوں نے بہرے آکھیا، ان پڑھ کو پیغمبر کی تحریر دکھانے آئی تھی، صدیق اکبر دا نام لیا۔ باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، وہ تو علی کے دشمن کو اوقات دکھانے آئی تھی۔ اے بکواس اس کیتی ہے، کدھر گئے وہ پیر جڑے اتحاد دا چورن ویچ دین؟ کسے پیر نو بولو نا تے او دے مرید کترید پہ جاندے، ساڈے پیر نو گل کیتی، میں کہا تیرا پیر جڑے 100 تیرے پیر ہون نا تے مصطفیٰ دے در دے صحابی دے در دے کتے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تینوں اپنے پیر دی عزت تے پیاری ہے، تینوں مصطفیٰ دی اور دے یاراں دی عزت پیاری نہیں۔ جتھے دنیا
نبی دے انہاں جا مثالوں نو بھونکے اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا. اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ. اس نے ڈرامہ کر کے تک انہوں دا مجمع تو ماشاءاللہ کیا بات ہے جی. انہوں دا مجمع ویسے ہی باشعور ہوتا ہے کیونکہ جڑے گھوڑیاں دی پوجا کرن انہاں تو بڑا شعور کے نہ بولے. اچھا بولو میں بالکل آسرا نہیں کرنا نا نا نا. راتی میں وہ کار کیتی ہے ایجنسیاں بھی سن وچ. میں کہا جڑے گھوڑیاں دی پوجا کرن انہوں نے کہ پتہ عظمت صدیق کی ہے. تاں کر کے گھوڑا کو گڈی کھلوتا سی تے ایک ملنگ کوئی دیوانہ وہ بھاج کے گیا بھی بابے اور انہوں سلام کراواں. وہ یا نیڑے ہوئے تے بابے کاٹ کے ماری لات تے ملنگ بمدا گیا. اور ٹھیر اٹھ گیا دا بابا کو اپنا پرایا دسیا. جیڑی انج دی شعور والی قوم ہوے اٹھ کے صدیق اکبر نو بھونکے شرم نہیں آندی. سنے تاں کر کے آسانے صدیق اکبر فرق جے صدیق دی غلامی اندر آیا ہوئے ثبوت دیو. صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو. جے باغ صدق دا پیسہ ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دیو. رفیق ہجرت دا کوئی بھی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکتا جو گھر لٹاوے نبی دے نا تو او باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا. ایک چند کھجوراں دے مگر لگ کے کتے او بھوک دے شرم نہیں ہوندی. اور اتو لانتیاں صدیق نو توہین کرن لگیاں. بی بی نو صدیق دے دربار کھڑا کر دیتا ہے. اس خاتون جنت نو جیڑی آدھی ہے میرا جنازہ بھی رات دے ہنیرے وچ آیا جے تاکہ میرے جنازے تے بھی غیر دی نظر نہ پوے. وہ جیڑی اپنے جنازے تے غیر دی نظر نہیں پون دیندی وہ جا کے دربار صدیق کے چند کھجوراں منگدی رہی ہے. کرنی توہین صحابہ سی نال توہین اہل بیت بھی کر دیتی جے. تاں کر کے کسے آگیا سی دوستوں جن کے یہ ان کو دشمن کی ضرورت کیا. جڑے ہی جے الو دوست ہو من انہوں دشمنہ دی لوڑ کوئی نہیں. اچھا بولو. عزیزان گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دو صدیق دا لقب اللہ رب العالمین نے آسمان کو نازل کیتا ہے. زبان میں حضرت جبرائیل نے ذریعے نازل کیتا ہے. خود مولا علی فرماتے نے والذی نفس بیدہ میں نو قسم اللہ رب العالمین دی جدے قبضہ قدرت چ میں علی دی جانے عارج السماء. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر دا لقب صدیق آسمان تو نازل فرمایا وے. جنو رب صدیق آکے نبی صدیق آکے علی تصدیق کرے او دی صداقت وچ شک کرن والے دے نسب وچ مینوں شک ہے. توجہ ہے جی جنو نبی صدیق آکے. اور سنو ایک ہوندا صادق ایک ہوندا صدیق. صادق تے صدیق وچ فرق ہے. صادق ہوئے جویں گل ہوئے اوویں بیان کر دے. سچی گل ہے جویں انہیں ویکھی انہیں کر دیتی وہ سچا ہے صادق ہے. صدیق وہ ہوندا ہے جویں صدیق آکھے رب اوویں کر دے انہوں صدیق آ دے. تاں کر کے ایک جنگ وچ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. ایک بی بی دا بیٹا بھی نال سے وہ شہید ہو گیا. حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تو واپس آ رہے ہیں. رستے دے اندروں بی بی کھلوتی ہے
کہن لگی یا رسول اللہ میرا بچہ تواڈے نال جنگ تے گیا سی او دا کی بنیا میرے نبی رحمت للعالمین سن گوارا نہ کیتا کہ یکدم مینوں دساں ہو سکدا ہے ماں دا دل ٹوٹ جاوے امام الانبیاء نے فرمایا بی بی میرے پیچھے علی اوندا پئی اونوں پوچھ لویں حضرت علی آئے آپ نے بھی آکھیا یا بی بی اے بی بی میرے پیچھے عمر آوندا پئی اونوں پوچھ لویں عمر جدوں آئے بی بی نے پوچھا حضرت عمر نے فرمایا بی بی میرے پیچھے عثمان آندا پئی اونوں پوچھ لویں حضرت عثمان آئے بی بی پوچھیا میرے بچے دا کی بنیا ہے حضرت عثمان نے فرمایا بی بی میرے پیچھے صدیق آندا پئی اونوں پوچھ لویں جدوں یار غار آیا وے صاحب میزار آیا وے ہم راز مصطفیٰ آیا وے حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے نے بی بی دے کولوں گزرن لگے بی بی کہن لگی ابو بکر میرا پتر تواڈے نال جنگ تے گیا سی او کی بنے صدیق دے منہوں نکل گیا مائی گھبرا نہ میرے پیچھے تیرا پتر ٹریا ہوندا وے جدوں صدیق اکبر آکھیا میرے پیچھے پیچھے تیرا پتر ٹریا ہوندا ہے رب کائنات نے فرمایا اسرائیل عرض کیتی جی رب جلیل فرمایا جاؤ اس بچے دی روح واپس کر دے اگر اج صدیق دے مگر زندہ ٹر کے نہ گیا میرے یار دی صداقت تے داغ لگ جائے گا رب کائنات نے فرمایا نو زندہ کر کے مگر ٹور دے جدو پچھو سمائی دا بچہ بھی آ گیا امام الانبیاء تشریف فرما سن صحابہ کرام بھی صدیق اکبر آئے ویکھیا سامنے او بچہ نوجوان موجود ہے آپ بڑا غور نال ویکھن لگ گئے کہ اے شہید ہو گیا سی کیویں آیا ہے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر گھبراندا کیوں پیا سوچدا کی پیا آکھیا جو تو سی آوے گا رب گھل دیتا وے آج کل حق چار یار دے بھی بڑے منکر اٹھے پے پنڈی دا ایک پیر ہے وہ آدا جی حق صاحب یار رکھو اصل وچ نا سانو اے لے دے کے بہ گئے جڑا ساڈے وچوں بائی پاس لے گئے نا بائی پاس لے گئے نا ایران دا مال کو تھوڑا جہا آیا ہے نال ہی چھڑک دے گئے اصل اے فتنہ اٹھیا پنڈی والے پاسوں پنڈی اس وقت فتنیاں دا گڑھ بن گیا کو حنیفہ ٹیرا ہے قریشی انہوں آدھن وہ بڑا بڑا حسینی جی کا بات ہوتی انہوں آکھو نا امام حسین دے نام دا جلسہ 40,000 لیسا اس تو بڑا حسینی کیڑا ہونا اچھا بولو سبحان اللہ اس قوم دی مونج ایویں کٹی وے تے چنگا ہے اے قابو ہی انہاں کول ہوندی جیڑا مولوی پیسے نہ منگے آدھے مولوی کوئی نہیں میرے کو ایک بندے فون کیتا ہے پچھلے سال دی گل ربیع الاول وہ کسی بندے انہوں آکھیا یار خطیب چنگا انہوں ساتھ لا انہیں پھر نمبر لیا تو فون کیتا مینوں کہندا جی کنے پیسے لے سو میں کہا میں کو کٹا منڈی چ ریٹ تے کٹے آندے لگدے اللہ دے بندے میں دین دا خادم میں دین ویچدا پھرنا وہ جدوں میں یہ گل کیتی تے اس اچھا جی تہاڈے نال کرنے فون بند کر کے تے نال دن ہوتا اے مولوی کوئی نہیں وہ جڑا بندہ مشورہ دے والا سی اس آکھیا یار وجہ کی ہے جے تو گل کیتی تو نہ مولوی ہو سکے لگدا ہے نوم دی جاندی شے کو نہیں پیسے نہیں سمجھ ہو سکے کیا تیری سوچ ہے بھائی اے قوم حسین نہیں سمجھدی اونوں ہے جڑا حسین دے نام نو گلی گلی ویچدا پھرے جدوں حسینی کردار نبھاون دی نیڑے گل آوے اودوں لبے ہی نہ اے قوم اونوں حسین نہیں سمجھدی ہن حالات اے ہوے انہاں نے کدی حضرت امیر معاویہ دے خلاف کدی حضرت ابو سفیان دے خلاف اس قریشی دے کلپ میرے کول موجود ہیں میں وہ رد کر چکیا انٹرنیٹ تے موجود ہے انہیں حضرت امیر معاویہ دے بارے نعوذ باللہ کیا سی معاویہ لفظ کا معنی ہے بھونکنے والا کتا یعنی قریشی نے آکھیا
میں پھر وہ پورا موضوع لایا ہے، معاویہ نام کی شرعی حیثیت، یوٹیوب تے میرا نام لکھو سامنے آ جائے گا۔ پھر میں اللہ دے فضل نال قریشی صاحب دی وہ خدمت کیتی بھی ہو سکتا ہے انہوں 36 ضلع چ اپنا ابا بھی نہ لبے۔ کدی انہیں حضرت ابو سفیان تے تنقید، ہوں چونکہ جدو مال آوے نا بائی قوم دا پھر بائی پاس لیندے۔ ہوں تسا یقین کرو سانو پتہ ہی نہیں لگتا، سٹیج ساڈا ہوندا ہے، پیسہ سنیاں دا ہوندا ہے، ساری فکر جیڑی بیان ہو رہی ہوندی وہ بارڈروں پار آ لیندی ہوندی۔ کسی دی اماں فوت ہوئی وہ ساتھ دا ختم ہے تے کربلا جاری، ایویں نہیں؟ کسی دی اماں باپ دا ختم ہے تے کربلا جاری، موقع محل دا ہی پتہ نہیں تے ہٹا ہٹا کے قوم نو موڑا ستان نے آ بھی بورڈ لگا ہویا گڈیاں تے داتا صاحب دا، سواریاں ساریاں گامے شاہ، توجہ ہے جی، بورڈ لائی ودن داتا صاحب دا تے سواریاں ساریاں گامے شاہ۔ مینوں ایک آدھا کہ گامے شاہ جڑا ہے نا یہ کہ تواڈے داتا صاحب دا بھرا ہے، میں کہ عجیب گل ہے، داتا صاحب دے والد بھی عجیب کام کیتا بھی ایک دا نام رکھ چھڈیا سو علی بن عثمان الحجویری، دوے دا نام گاما، اچھا بولو اے نام مراد نہیں تا ہن میں کہ ہور ٹوئی کوئی نہیں لبھی، ہن داتا صاحب دا بھرا چ بڑا۔ حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ، میں او چار یار دی گل او ٹیچ بھٹ بھی جڑا آدا ہے کہ حق چار یار آکھنا جائز نہیں۔ ہن ایمان نال دسو ایک پاسے شہباز قلندر ہوگی، ایک پاسے ٹیچ پاٹی ہوے، عبد القادر ٹیچ پاٹی، اے دی منیے کہ شہباز قلندر دی منیے۔ سخی شہباز قلندر فرماندا عثمان چ شد غلام نبی چہار یار، امید و شد مکار میں عربی محمد است۔ حضرت شہباز قلندر فرماندے نے جدوں دا میں عثمان نبی تے نبی دے 4 یاراں دا غلام بنیا، اللہ میریاں ساریاں مشکلاں آسان کر دتیاں نے۔ اے فارسی دا دیوان ہے، شہباز قلندر دا فارسی دا دیوان ہے، انہوں کدیں بھنگ پیمن والا ملانگ نہ سمجھا جی، کیونکہ آج کل قوم دی جے دا قبضہ ہوئے پتہ نہیں وہ ولی انہاں دا ہی سی۔ اونج آپا سنی ویسے بڑے قابل ہیں، مسیتاں دیو بندیاں نو دے چھڑیاں ادیاں تے دربار دے انہوں دے کے آپا ویلے ہیں، کیونکہ اپنے وچ حسینی زیادہ سن نا، تاں ساڈا کام ہویا سارا۔ 40 لاکھ دی مسجد بنی ہوئے، ایک شیطان کود پوے آدن اے انہاں نو چودے آپ نویں بنا لو، کیڑی سخی قوم۔ تے دربار انہاں نو مسجداں ادھر، اپنے کول کی ہے؟ اپنے کول ایک بندہ ادو کھلو رہے، ایک ادو ان وچ نوٹ سٹے تے ساڈے نات کھانا دین لگیاں موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، چڑھی ہوئی گڈی نو اڑائی رکھی سونیاں۔ تواڈیاں بھی موجاں لگیاں نے، انہاں دی بھی لگیاں نے، دین کدے او نہ انہاں کول نہ تواڈے کول۔ دیگ ہوے ختم دی تے مڑ ساڈی شہادت ویکھی، انج شہید ہوواں گے تے جے دین دی گل ہے تے مولوی صاحب امن پسندی لڑنا نہیں چاہیے۔ میں کہ جڑا دین تے آکھے نا امن پسندی، او بندہ امن پسند نہیں ہوندا، انٹرنیشنل بے غیرت ہوندا ہے۔ اور امن پسند نہیں آتے۔ صدیق اکبر کے باپ نے گستاخی کی نبی کی، ابو بکر نے کھینچ کر تھپڑ باپ کے چہرے پہ مار دیا۔ نبی نے پوچھا صدیق باپ کو کیوں مارا؟ عرض کی حضور اس وقت صدیق کے ہاتھ میں اگر تلوار ہوتی تو باپ کی گردن تن سے جدا کر دیتا، باپ بعد میں ہے تیری ذات پہلے ہے۔ یہ صدیق سی، یہ صدیق کہنے دسنا ہے جنہیں 700 حافظ قرآن صحابہ
جنگ یمامہ شہید کروا لے بھی تسا شہید ہوندے ہو تے ہو جاؤ، مصطفیٰ دی ختم نبوت تے حرف نہیں آنا چاہیے. یہ صدیق سی. ایویں ابو ہریرہ نے فرمایا اگر صدیق خلیفہ نہ بندا تے اللہ دی عبادت نہ ہوندی. 11 قبیلے نبی پاک دے وصال تو بعد 11 قبیلے مرتد ہوئے تے صدیق اکبر نے سارے دا کلا کما کر کے تدبر دے نال امت رسول نو پھر انہاں قدماں تے کھڑا کر چھڈیا. 2 سال تے 6 مہینے یا کم و بیش 2.5 سال دا آپ دا دور خلافت ہے. ایسے دے وچ آپ نے قرآن بھی جمع فرما دیتا. 11 قبیلے نو جڑے مرتد ہوئے کئی مار دیتے، کئی نو مجبور کر کے واپس اسلام وچ لے آنا. تے مسلمہ کذاب جڑا نبوت دا جھوٹا دعوے دار سی او دی بھی دھوڑ کڈ دتی. اونچا بولو. تا کر کے جب مسلمہ کذاب نال جنگ پئی ہوندی سی، صحابہ کرام مارتے سن نعرہ تکبیر کو، وہ بھی آتے سن اللہ اکبر. صحابہ پریشان ہو گئے کہ وہ بھی اللہ اکبر آتے نسیگیاں نے، انہوں فرق کی میں پتہ لگے گا. صدیق اکبر نے جدو خط لکھیا گیا حضور دا حال دسو، آپ نے فرمایا تسی نعرہ تکبیر تو بعد مارنا ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ. البدایہ والنہایہ ابن کثیر دیو دے اندر اگر گل موجود نہ ہوئے میں مجرماں پتہ چلیا یا رسول اللہ دا نعرہ صرف آج دے سنی نہیں مار دے، مصطفیٰ دے صحابہ بھی مار دے زن. تاں کر کے میرے بریلوی دا تاجدار حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ کہتی ہے بلبل باغ جناؤ کی رضا کی طرح کوئی شہر بیاں نہیں ہند میں شاہ واسف شاہ خدا. مجھے شوخی تبع رضا کی قسم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. وہ میرا امام بولیا بریلوی کا تاجدار بولیا آپ فرماندے نے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اگلے دن نا ایک ذاکر نے تقریر کردہ مثال بڑی عجیب دیتی. ہاتھ چ بنی پھردا سی گھڑی، آدھا ویکھو بھائی یہ دے وچ 12 بھی ہیں تے 5 منٹ دے وقفے تے 5 بھی اگے اے دے وچ 3 سوئیاں بھی ہیں، پر کہ اے کسی جگہ تے کھلوندی نہیں. انہوں نے مثال کی دیتی 12 بھی اپنی جگہ تے 5 بھی. یہ انہیں آکھیا 5 تے 12 نو آ جڑے ساڈے بھی کئی حلوے خور مولوی دعا منگن لگیا 5 تے 12 دا صدقہ. میں کہ کیڑے 5 تے 12؟ 14 معصوم. معصوم صرف نبی ہیں، 1.25 لاکھ نبی معصوم ہے یا فرشتے معصوم ہیں، صحابی ہوئے یا اہل بیت ہوئے محفوظ تے ہیں، معصوم نہیں. یا اہل سنت کا عقیدہ ہے، پتہ ہی نہیں بنیادی ساڈا عقیدہ کی ہے، جو جان دا ادھروں سنیا ادھروں جڑی آیا. انہیں مثال دیتی. ہن وہ 3 جڑے نا سوئیاں کھلوندیاں نہیں، اے کہ وہ 3 پہلے خلیفے ابو بکر عمر تے عثمان دا نالے نعوذ باللہ من ذالک کہ ایک جگہ تے نہیں کھلوندے. میں پھر جواب وچ آکھیا میں کہ جی اس گھڑی نال ایڈا ویر ہے اس اماں نو بنیا کیوں ہوئی؟ اچھا بولو سبحان اللہ. دوئی گل میں کہ سن ہوئے یہ مثال تو ذرا ہور غور کر اس گھڑی تے جے اے 3 نہ ہون تے نہ تینوں 5 خبر دیون نہ 12 دیون. اچھا بولو سبحان اللہ. جو جس زبان میں بولے گا، میں نے پہلے کہا تھا اللہ کے فضل سے ہم قوت للکار رکھتے ہیں.
اونج کسی نو نظر انداز کر دئیے تو وکری گل ہے. ہوں انہوں نے بھی وہ طریقہ نہ پیا حق 4 یار دے انکاری ہوئے. اے ہن ادھروں تو وڑ نہ سکتے سنی وال او آئن چور دروازے والوں. اچھا راہ انہاں ڈھیر نہ پیا پیراں والے پاسوں. پیراں والے پاسوں آندے گئے تو پیر پاک جو ہوئے وہ مڑ ساڈے بندیاں دا ذہن بھی سائیاں مڑ جیڑی کر چھڈی. اگلے دن ایک سائیاں دی میں تقریر سنی ہو سا کیا رافضی دا جنازہ پڑھنا جائز ہے. او سائیں نو میں مڑ چنگا سائیں بنایا. جدو مڑ میں کلپ جوابی گلیا تے مڑ مریداں نو اگ لگی. میں کیا ہون جی میں تواڈے سائیں چ کیتی اساں بھی سائیں بن کے چ کیتی. جے تواڈا سائیں سائیں بن کے چھوڑ سکدا ہے تے جڑا فکر رضا نال غداری کرے او بھاویں پیر ہوے تے بھاویں مرید ہوے تے بھاویں عالم ہوے چشتی اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے. ہم اسی پیر کو مانتے ہیں جو فکر رضا کا وفادار ہو, محمدی اہل بیت کے صحابہ کا تابعدار ہو. بڑو سائیاں دا ایک مرید میں نے فون کیتا ہے کہ جی تسی بھی مڑ تقریراں کرنیاں نے میں کوئی مرید تواڈے نال وعدہ گھاٹا کر لئی سی. میں کہ ایک ذہن چ رکھیے کہ ہاں میں کہ جیڑا مرید میری گڈی دے نیڑے آیا نا انشاءاللہ پیر دے نام تے شہید ہو کے جاتی. ہاں چشتی ایویں نہیں بولدا پھردا اے کسے بولے چ بھی نہ ماریا جاویں کیونکہ میں کہ تساں دین تے شہید ہوندے تے ویکھ کے اوزر میں پیرا تے شہید کرساں کہ تسا کہ دین مذاق سمجھے ہے. جڑا پیر جو آکھے پیر کا کوئی قول دین نہیں ہے. دین یا اللہ کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے. ہر اس پیر کی بات قابل قبول ہے جو اللہ اور رسول کی تابعداری میں ہو. اگر پیر رسول دا غدار بن جائے تو پیر کا دا ہو. او تسا ایمان نال دسو یار چھڈو سارے پیراں مولویاں نو مینوں بھی چھڈو. جیڑا تواڈے والد نو گال کڈے او تانوں چنگا لگ سی؟ جنازہ پڑھسو دا تے جیڑا صدیق نو کڈے, جیڑا عمر نو کڈے, جیڑا حضرت علی نو کڈے, پیر نو شرم نہ آئی گل کردے ہاں. تینوں کسے رافضی جے 100 روپیہ نظرانہ دے چھڈیا تے تو دین دا غدار تے نہ بن. تو اپنی پیری تے لنگر واسطے اہل سنت نو برباد کرنا چاہنا ہے؟ نا نا ابھی فکر رضا کے چوکیدار زندہ ہیں. اس واسطے دوستو پوسٹ مارٹم ضروری ہے اپنے اندر ہویا کھڑا. اور ساڈا ایک شاہ سی بکھی دا منڈی بہت دین دا وہ چنگا موٹا سی. پہلے جدو موٹا سی تے انہاں دے نال کردا سی مناظرے. وہ ڈاکٹراں نو مشورہ دیتا بھی تیرا جسم ڈھیر ود گیا چربی کڈا آپریشن نال. انہیں چربی کڈائی. چربی کڈاون دے نال حضرت غیرت ہی کڈا لی. یا چربی نکلی ہے تو یوٹرن لے کے تے پاسا پرت گیا. میں پھر رات بھی اتنے آ گیا. میں کہا چربی دے نال بزرگاں دی غیرت بھی جاندی رہی. عزیزان گرامی یہ پرفتن دور ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا اذا ظہرت الفتن وقال البدع وشب اصحابی. جدو فتنے عام ہوئے بدعتاں بدعقیدگیاں پیدا ہوئے وشب اصحابی میرے صحابہ نو برا کیا جاوے. فلیظہر العالم علمہ. عالم دا حق اس وقت اپنے علم دا اظہار کرے. کی مطلب اپنے علم دے نال بد مذہباں دا رد کر کے مصطفیٰ دے صحابہ دے اہل بیت دی عزت دا پہرا دے وے. جڑا عالم اپنے علم نو ظاہر نہیں کرے گا مداہنت اختیار کر کے سلو کلی اختیار کر کے حجریاں نو وڑے گا کہ میں بولیا مطلب جگ میرا دشمن بن جاوے. جڑا دنیا نو خوش کرن دی خاطر دین دا غدار بنے گا. میرے پاک نبی نے فرمایا ایسے عالم دے اللہ نہ فرض قبول کردہ نہ نفل قبول کردہ. ایسے عالم دے اتے اللہ دے
دی بھی لعنت فرشتیاں دی بھی لعنت سارے نبیاں دی بھی لعنت والناس اجمعین اے سارے انساناں دی لعنت اوے سجنا اے دنیا 4 دن دیے پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جاوے بندے کوٹھے تو ڈگ کے بھی مر جاندے نے بساں دے نال ایکسیڈنٹ نال بھی مر جاندے نے ہارٹ اٹیک نال بھی مر جاندے نے او مرنا کادا مرنا ہی تے یار دے نام تے مر علم دین تے ممتاز قادری وانگو رب تیرے نام بھی رنگ لا دے گا کر کے نبی دے سجدہ سے یار صدیق اکبر نے ہر چیز اپنے محبوب دے قدموں تو قربان کی دیئے پر یار دے دین تے آنچ نہیں آمن دیتی ایمیں تے محبوب نہیں سی فرمایا میری ساری امت دا ایمان ایک پلڑے وچ صدیق دا ایمان ایک پلڑے وچ رکھیا جاوے تے صدیق دا پلہ بھاری ہو جاوے گا صدیق دا پلہ بھاری ہو جاوے گا جڑا چہرہ محبوب تے نظراں ٹکا کے رکھدا سی عزیزاں نے گرامی سپ ڈنگ ماردا رہیا درد برداشت کردا رہیا لیکن نظر یار تے رکھی سو کیونکہ بڑے دنوں بعد صدیق دی خواہش پوری ہوئی سی کہ یار دا چہرہ ہوئے میں ہوواں تنہائی ہوئے سلطان العارفین فرماتا ہے صدیق دا عشق تے سی اے تن میرا او چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا او مینو سوال نہیں آوے میں دے تیرے ول بھجا لکھ کروڑا عزیزہ نے گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اسلام نمال دی لوڑ پئی صدیق آدھرے اگر جان دی لوڑ پئی صدیق آدھرے ہجرت والی رات دا منظر پڑھ قسم خدا دی حضرت صدیق اکبر کدی نبی دے کے چل دن کدی پیچھے چل دن کدی سجے چل دن کدی کھبے چل دن نبی پاک نے فرمایا صدیق جی کیوں پیا کرنے عرض کی دی سونیا میں جدو دل چ خیال ہوتا ہے کدھر دشمن میرے محبوب دے پچھلوں حملہ نہ کر دے میں پیچھے ہو جانا تاکہ جڑا نقصان پہنچے مینوں ملے جدو دل چ خیال آتا ہے کدھر دشمن سامنے حملہ نہ کر دے میں بھج کے سامنے ہو جانا جدو خیال آتا ہے سجیوں حملہ نہ کر دے تے تواڈے سجے پاسے آ جانا جدو خیال آتا ہے کھبے حملہ کر دے تے میں اس پاسے آ جانا میرا عقیدہ نظریہ تے ذہن وے دشمن جدروں دی بھی تواڈے والا وے سامنے صدیق ہوے سامنے صدیق ہوے اے سی میرے نبی دے یار دا عشق عزیزہ نے گرامی امام الانبیاء نے فرمایا صدیق
قیامت والے دن کو 70 نبیاں دے برابر عمل لے کے آوے، تیرا گستاخ ہوئے کدی جنت نہیں جا سکتا، کدی جنت۔ حضرت مولا علی ملے صدیق نے فرمایا بخن بخن یا علی، تینو مبارک ہوئے۔ علی پاک نے پوچھا کس گل دی؟ صدیق اکبر نے فرمایا میں پاک نبی تو سنے حوض کوثر دا پانی میرا علی تقسیم کرے گا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا صدیق مڑ تینوں بھی مبارک ہوئے۔ فرمایا کس گل دی؟ کہ مینوں نبی پاک نے فرمایا علی پانی اونوں کدی نہ پیواں جڑا میرے یار صدیق دا دشمن ہوئے۔ صدیق دا دشمن نو پانی لا جی یہ بیلی تو علی اللہ ہی ویلن تو صدیق ال تک ویلے تاں کر کے میں اگلے دن تقریر حدیث بھی بیان کی تھی۔ حضور نے فرمایا پل صراط تے میرا عثمان کھڑا ہو سی، جنوں چاہے گا لگا دے گا۔ میزان جتھے عمل تلنے اوتھے میرا عمر ہو سی۔ جنت دروازے تے صدیق ہو سی، تے حوض کوثر تے چارے بوئے ساڈے کولنے بیلی اپنا چارہ لبن۔ توجہ ہے جی، صدیق دے بھی اسی، علی دے بھی، عمر دے بھی، عثمان دے بھی۔ کوئی علی پاک تو ویلا ہے، توجہ ہے۔ میں طارق مسعود نو جان دیو جڑا کراچی دا، میں اج دا کلپ سنا ہے، اس خبیث نے ایک تقریر کر دیا کیا کہ حضرت علی فقیر سی، یہ تو کل کچھ بھی نہیں سی، نبی پاک نے احسان کر کے بیٹی دیتی۔ ہن یہ گل کر کے اگوں مثال دینا ہے، ادا جویں تہاڈا کوئی جوائی کم بخت بیڈ بھی نہ خرید سکدا ہوے، اس طرح پتہ ہی نہیں بندیاں نوں بنے مفتی بیٹھے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں بھی اصل جس ہستی بارے بولتے پے ہیں وہ ہستی کیڑی ہے۔ جنہاں دے واسطے اللہ آیت تطہیر اتارے، جنہاں دی شان اے ہوئے کہ مٹی نو ہاتھ لاون تے سونا بن جاوے، انہاں نو دنیا دی لوڑ کیڑی سی؟ میرے نبی فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر۔ اور خود حضور نے پسند فرمایا ہے، تے نبی فرمایا جو چیز میں اپنے واسطے پسند کرنا علی وہ تیرے تے تیری اولاد واسطے بھی پسند کرنا۔ نبی پاک نے خود غریبی پسند فرمائی ہے، نہیں تو جے دے انگلی دے اشارے نال چند دو ٹکڑے ہوئے دنیا کیڑی اوکھی سی انہاں واسطے۔ دنیا نو نہ پسند نہیں فرمایا، لیکن اگوں ایسی مثال گھٹیا دے دینی۔ تو میں تو تاں آکھیا بھی کئی مولا علی تو ویلے کئی صدیق و عمر تو۔ نبی دی ہر نسبت دا حیا سنی کر دے۔ ایک مولانا صاحب بڑی پیاری گل سناندے سن، آدھے میرا ایک دوست سی چودھری صاحب، میں کہ ڈیرے تے انہوں ملن گیا، انہیں کوئی کتا رکھے ہوئے تھے ہائی وحشی، وہ کتے یا مینوں ویکھیا تے وہ جناب بڑ گیا ادھروں مینوں، یا میرے ال آیا تو میں کہ انہوں آ کے اوئے بندہ بن میں مولوی ہاں، وہ اگے اور تیز ہو گیا کہ ہن تو میرے قابو آیا مولوی ہاں تے نہ موک لینا۔ جدو اگے اور تیز ہویا تے ادھروں انی دیر نو مالک باہر آ گیا، انہیں کہا مولوی صاحب ادھر بھج کے میرے سینے نہ لگ۔ میں کہا جدو بھج کے سینے نہ لگا کتا ٹیک گیا، میں کہا یار چودھری صاحب اگے مینوں کھلوڑ نہیں سی دیندا پیا، ہن فوراً ہو سکا باویں کتا ہے لیکن انہوں بھی اس گل دا پتہ ہے کہ جیڑا مالک دی باواں وچ ہوے اونوں بھوکی دا نہیں، جیڑا مالک دی باواں وچ ہوے اونوں بھوکی دا نہیں۔ اور صدیق عمر نو بھوکن والے کتے ہو، تانوں شرم نہ آئی؟ عمر تے صدیق ہوئے جیڑا اج بھی محمد دے قدماں وچ
کبر کتنے نعرے پانچ تنے سوا لکھ نعرہ ہے یہ بھی نعرہ ادھر ہی آیا بولو سبحان یہ بھی ساڈا نہیں ہن سنو پانچ نعرے پنجاں چ کون ہے نبی پاک مولا علی حسن حسین تو سیدہ پانچ ہو گئے پانچ نعرے تو ہو گئے انہاں دے سوا لاکھ نعرہ نبی دا نعرہ ایک بولو نبی دا نعرہ علی دے نعرے اور سنو یہ خباثت کی ہے ایک تا مصطفیٰ تو بدایا دوسرا سوا لاکھ نبیاں دی تعداد ہے ادھر برابری کر دیں جا کے لہذا اے نعرہ ساڈا جیڑا ساڈا نہیں مہربانی کر کے ساڈے کھاتے نہ پاؤ ہوش رکھو ہمارا عقیدہ کیا ہے اصل نعرہ حیدری دے قائل ہاں سوا لاکھ دے قائل نہیں تو دوستو کتا بھی جاندا ہے جڑا مالک دے قدمہ چ ہوے یا باواں چ ہوے اونوں بھوکی دا ابو بکر تے عمر دی قدمہ قبراں بھی حضور دے قدمہ امام الانبیاء نے فرمایا ما بین بیتی روضۃ من ریاض الجنہ میرے ممبر کو لے کے میری قبر تک جتنا حصہ ہے اے جنت دا ٹکڑا وے روضہ رسول دی شان ہے 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام نو نبی دے روضے تے حاضری دے دے تے سلام پڑھ دے میں جڑا فرشتہ ایک واری آ جان قیامت تک دوبارہ او دیواری نہیں آونی او جتھے آ فرشتے درود و سلام پڑھن اوتھے تے ابو بکر تے عمر حضور نے فرمایا میری منبر تو لے کے میری قبر تک سارا حصہ اے حدیث شیعہ دی کتاب بہار الانوار دے وچ 2 سنداں نال موجود ہے یہ دا مطلب ہے نبی پاک دی قبر شریف بھی جنت دا تے منبر بھی تے دے درمیان جنی جگہ ساری ابو بکر تے عمر جنت وچن یا با بولو جڑے ہیں نہیں جنت انہاں نوں کچھ جہنمی بھوک سکدا ہے اے جنگ دا ایک بندہ مریا تے اونوں انہاں امانت دے طور تے رکھیا تے خدا 15 دن بعد پٹیا پٹ کے لے گئے کربلا میں ایک نو پوچھا تواڈے کمالی دے سی ذاکر میں کہ خیر شاہ جی یہ 40 دن بعد پٹ کے دبل گئے ہو کہ جی وہ اس وجہ تو لے گیا کہ حسین پاک دے پڑوس دی وجہ تو اللہ او دی بخشش کر دے دے میں کہ جی امام حسین دی قبر شریف تو کتنی دور جگہ ملی کہ 40 میل میں کہ مڑ کوئی تا شرم کر اے دو طرح او نانا اے صحابی او نبیاں دا سلطان یہ تیرے جھانگ دے رہن والے بندے نو 40 میل دور تو دو طرح بخشوا سکتا ہے جڑا ابو بکر عمر پہ ہی مصطفیٰ دے قدمہ وچ ہون ایک حدیث دلائل اگر کسی سننے ہوئے نا تو رات اللہ موضوع سنے اللہ دے فضل نال میں باغ فدق اتے نہ دے جڑا پٹ دیتی میں مثالاں دے کے سمجھا رہا ہوں تاکہ ان پڑھ تو ان پڑھ بندے نو سمجھ آوے کہ جنہاں نو محبوب انج اپنے نال رکھے ویکھو شیطان نے تعظیم آدم نہیں کیتی رب کی فرمایا فخرج میری جنت تو باہر ہو جا شیطان ایک حکم عدولی کرے رب جنت جو باہر کٹ دیندا ہے اونوں جنت وچ رہن نہیں دیندا بھاویں 6 کروڑ سال انہیں عبادت کیتی ہووے جی ابو بکر تے عمر اللہ رسول دے نام فرمان ہوندے تے کدی جنت وچ نہ حضور نے فرمایا میری قبر تے منبر دا جتنا حصہ سارا بولو ربنا منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ونخرجکم تارۃ اخری
فرمایا اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں لے جائیں گے، پھر اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور دیگر مفسرین نے اس آیت دی تفسیر وچ لکھیا ہے کہ بندے دی قبر اتھائی بندی ہے او جتھوں دی مٹی او دی ناف تے چھڑکی ہووے اوتھے ہی بندے دی قبر بندی ہے۔ بندہ بھاویں سعودیہ مرے، امریکہ مرے، ایران، عراق، جتھے مرے، بلاکاں برف دے بلاکاں وچ مہینہ مہینہ لاشاں پئیاں رہندیاں، اخیر کسی بھی ذریعے واپس آ جاندیاں۔ کیوں؟ وہ تیرا کمال نہیں ہوندا، مٹی کھچ لے ہوندی ہے، مٹی کھچ لے ہوندی ہے۔ پتہ لگیا بندے دی قبر بندی ہی اوتھے جتھوں دی مٹی ہووے۔ امام الانبیاء دے پاک جسم بشریت نو جس جگہ دی پاک مٹی لگی اوہی جتھے اج مصطفیٰ دا روضہ ہے، ابو بکر دے عمر دی قبر بھی اوتھے ہی۔ پتہ لگیا رب تے یاراں دی مٹی یار تو جدا نہیں کیتی، اے کون کتا ہے جڑا ابو بکر عمر نو یار تو جدا کر دے وے؟ رب تے مٹی جدا نہیں۔ بچپن وچ بھی حضور دے ساتھی سن، جوانی وچ بھی نبی دا دوست سن، اور واحد دو ہستیاں مولا علی تے صدیق اکبر۔ انہاں نے دور جہلیت وچ بھی نہ بت نو سجدہ کیتا ہے، نہ شراب پیتی ہے، نہ زنا کیتا۔ اعلان نبوت حضور نے بعد وچ فرمایا نا جدوں کفر سی، جہلیت دا دور سی، انہاں دوواں ہستیاں نے اودوں بھی اپنے دامن تے داغ نہیں لگا۔ تاں کر کے ابھی کہافا ایک دن باپ صدیق دا پکڑ کے لے گیا بت خانے، کہنے لگا ابو بکر اے تیرا رب بھئی اینو من۔ صدیق اکبر نے بت وال مخاطب ہو کے فرمایا جے تو میرا رب ہے میں بھوکا مینوں روٹی دے۔ ہن مٹی دا بت کی بولے؟ آپ فرمایا میں ننگا مینوں کپڑا دے۔ بہت خاموش ہے۔ صدیق اکبر نے زمین تو پتھر اٹھایا، فرمایا لے تم جو رب بنیا بیٹھا ہے، میں تیرے تے حملہ کرن لگا، اپنی حفاظت کر۔ سنت ابراہیمی ادا کر دیا، پتھر مارے بت دیا ول، رب بری انج ڈگے، کن کدیں نک کدیں لات کدیں کرجی کرجی ہویا پہ۔ باپ نو چڑھیا غصہ نے تھپڑ ماریا، تو ساڈے رب دی توہین کر دتی۔ آپ نے فرمایا با تھوڑا جہا اور کر، رب تے او ہوندا جڑا جہان دی حفاظت کردا وے، اے تے اپنی حفاظت نہیں کر سکیا، تیری میری حفاظت کی کرے گا؟ باپ جناب گھسیٹ دویا، اپنی بیوی کو لے گیا صدیق دی ماں کو، کہنے لگا جاننی تیرے پتر نے اج کی کیتا ہے؟ اگو ماں بولی، صدیق دی ماں بولی، کہنے لگی ابھی کہافا اینو کچھ نہ آکھ، جدوں اے بچہ میرے پیٹ وچ سی میں پت نو جھکن لگدی سا، مینوں نہیں سی جھکن دیندا، آکڑ جاندا سی پیٹ دے اندر، جڑا مینوں نہیں سی جھکن دیندا آپ کیویں جھکے گا؟ تاں کر کے صدیق اکبر دی ماں آکھدی ہے جدوں اے بچہ میرے پیٹ وچ آیا وے مینوں اکثر آواز آوندیاں سن بی بی تینوں مبارک ہوے جڑا پتر تینوں دینے آ پے، اے محمد دا رفیق بنے گا، مصطفیٰ دا رفیق بنے گا۔ آخری گل کر کے گل مکاواں۔ اج کل نہ کوئی تواڈے پیراں ایک طریقہ شروع کیتا ہوا ہے تقریر اے جی صحابہ دار والے دار والے تے اہل بیت گھر والے۔ میں ایک کا مثال دینا، میں نہ پیر جی صدیق اکبر دا رشتہ نبی نال کی ہے اگے سہرا ہے جی، میں کہ مڑ انج کری جدو تیرا سہرا آوے نا صرف دارو تے باویں، بولو بولو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ بلا تسی بھی انج کریا کہ سہرے نو بڑا بوئے تے بویا، تو میں کہ پیر آپ تے سہرے نو باویں بوئے تے جو دمی پیر نہیں لب جاوے تے گل ہوئی۔ شرم نہیں ہے، دار والے کے گھر ڈب نہیں مرے ہیں، صدیق دار والا نہیں محمد دے گھر والا ہے۔
عمر بھی سورا ہے حضور دا، وہ بھی گھر والا ہے۔ عثمان نبی دا داماد ہے، جنہیں علی داماد ہے، عثمان داماد ہے، اور عثمان دی بے شان ہے۔ یکے بعد دیکھے دو بیٹیاں مصطفیٰ دی ہیں دے گھر ہیں، آدم تو لے کے مصطفیٰ تک اگر یہ شان ملی ہے تو صرف عثمان کو ملی۔ میں کہا جی میں او دو سورے بھی ہیں تے دو داماد ہیں، سورے بھی گھر والے ہیں تے داماد بھی۔ اے جڑی تو ڈکشنری چاہی بنے نا او گھر والے، میں کہ تو لنگر تو تینوں آپدا نظرانہ لبھی ہوندا، تیرا دین نال کی ہے؟ دار والے تے گھر والے کیڑے امام نے تقسیم کیتی ہے؟ کس محدث نے تقسیم کیتی ہے کہ دار والے اور گھر والے؟ نا نا، صحابہ و صحابہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، گھر سے جب نکلتے تھے تو چہرہ والضحیٰ کی دید ہوتی تھی۔ تو عزیزان گرامی یہ جہل لوکاں تو عقیدہ نہ لگو، عقیدہ مستند عالم تو لگو، اور قبر دے وچ ہر شے پیچھا رہ جانی، عقیدہ ہی نال آنا ہے۔ اس واسطے عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ لو جی آئے تھے فقیرانہ صدا کر چلے، 1.25 لاکھ جڑے انبیاء ہیں نا جی، اور نعرے دی بڑے تعداد کے حوالے سے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ ایسے کہو 1,24,000 سے کم ہو گئے۔ ہاں، مقید اگر کوئی ویسے اپنے لا علمی کی وجہ سے کر دے تو وہ تو فتویٰ نہیں آئے گا، جان بوجھ کے نہیں کرنا، کیونکہ نا جو ہو سکتا ہے زیادہ ہوں، ہو سکتا ہے کم ہوں۔ اگر کم ہوں تو ہم سطح پوری تعداد کریں تو پھر ہم کئیوں کو غیر نبی کو اس میں شریک کر دیں گے، پھر کفر ہو جائے گا۔ اگر وہ زیادہ ہوں تو ہم اگر 1.25 لاکھ کہیں لیکن وہ زیادہ ہوں تو کئیوں کو نبوت سے نکال دیں گے، پھر بھی کفر ہو جائے گا۔ اس لیے بزرگوں نے احتیاطی جملہ یہی دیا ہے کہ کم و بیش کہو، تعداد کو مقرر نہ کرو۔ ہاں کم و بیش کہو جی۔ اور کوئی بات اور بھائی کسی بندے نو کوئی سوال ہوئے بلا جھجک کر سکتا ہے، میرے جامن تو بعد پیچھے نہیں آکھنا۔ ہاں وہ میں دس دینا جی، میں اس دن مسجد کوئی نہیں سا، جھنگ سا ایک جنازہ دوست دسی اتنے گیا سی، میرے